من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. قال سبحانه وتعالى في شأنه رسوله مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وقائدنا إلى الجنة سيدنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء ورسله وعلى آله البررة النقية إلى يوم القيامة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سن 2026 عیسوی اور سن 1447 ہجری میں پھر ایک بار اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر، مسلمانوں پر بڑا فضل و کرم فرمایا. اس نے وہ دن عطا فرمایا جو دن دنیا ہی نہیں بلکہ پیغمبروں کی تاریخ میں ایک یادگار تھی. اور اس دن کو قیامت تک یادگار رکھنے کے لیے اللہ تعالی نے فیصلہ فرمایا. اس کے بارے میں قرآن مجید تو خود اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اس یادگار کو اس دنیا کے رہنے تک باقی رکھنے کا فیصلہ کر دیا. تو عید الاضحیٰ گویا دوسرے معنی میں اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ کا فیصلہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا. اللہ کا فیصلہ قائم، دائم، باقی اور ہمیشہ جاری اور ساری رہنے والا ہوتا ہے. اس اللہ کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دینا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ کے اس فیصلے پر سوالات اٹھانا، شکوک اور شبہات پیدا کرنا اور اس سے بچنے کی کوششیں کرنا، یہ نامناسب، صحیح نہیں. اللہ کے اس فیصلے کے خلاف جانا گویا ایک بہت بڑے جرم کا ارتکاب کرنا. اور جب کوئی کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ مجرم کہلاتا ہے. مجرم کو سزا ملتی ہے، ملزم پھر بھی چھوٹ سکتا ہے لیکن مجرم نہیں چھوٹتا.
چھوٹی یا بڑی جو بھی سزا اس کی مقرر ہے وہ اس کو مل کر رہتی ہے۔ تو آخر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیوں فرمایا؟ اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ یہ عمل، یہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند آتا۔ اب جو اللہ کی پسند وہ بندے کی بھی پسند، جو اللہ کو ناپسند بندے کو بھی ناپسند۔ یہ عمل قربانی کا اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا، بہت آ گیا۔ بہت سارے دوسرے عمل بھی اللہ تعالیٰ کو پسند آتے ہیں، لیکن اس عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں حکم نازل فرما دیا کہ اس کو ہم نے اس دنیا کے آخری دن تک جاری و ساری رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان لوگوں کے اندر جو صاحبان ایمان ہیں، جو اللہ کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کی ذات کو، اللہ کی بات کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے کلمات کو، اللہ کے احکامات کو وہ تسلیم کرتے ہیں۔ اسی تسلیم کرنے سے مسلمان کہلاتے، اور اس پر ایمان رکھنا، ماننا، یہ ماننے والا مومن کہلاتا ہے۔ اور جب مومن ہے تو پھر اس کی یہ صفت ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ مطلب سیدھے کا کیا ہو سکتا ہے؟ سیدھے کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے عقیدے میں بالکل سیدھا ہے، ٹیڑھا نہیں ہے۔ سیدھے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے عمل میں بالکل سیدھا ہے، اس کے عمل میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں۔ تو جو عقیدے اور عمل میں دونوں میں سیدھا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے حنیف۔ اسی لیے نماز کی ہر رکعت ابتدا میں آپ کو اقرار کرنا ہے، بولنا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اے اللہ، اب میں جب کہ آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، میں ٹیڑھا نہیں ہوں، میں تو بالکل سیدھا ہوں۔ میرا قبلہ بھی سیدھا ہے، اور میرا ایمان بھی سیدھا ہے، میری نظر بھی سیدھی ہے، میری فکر بھی سیدھی ہے، میرا ہر عمل سیدھا ہے، اس لیے کہ میرا قبلہ سیدھا ہے۔ اللہ کے احکامات صحیح ہے، قرآن صحیح ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیح ہے۔ جب یہ ساری چیزیں صحیح ہے تو ان ساری چیزوں کو ماننے والا کیسے ٹیڑھا ہو سکتا ہے؟ یقیناً یہ غور کرنے کی چیز ہے۔ آخر میں حنیف ہوں تو کیسا حنیف ہوں، کیسے سیدھا ہوں؟ میں ایسے سیدھا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت مجھ کو ٹیڑھا نہیں کر سکتی۔ گویا یہ ایمان والے کی مضبوطی یقین کو بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والا کچا نہیں ہوتا، پختہ ہوتا ہے۔ عمل کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، اپنے لین دین کے اعتبار سے بھی وہ پکا ہوتا ہے، کچا نہیں ہوتا۔ اپنے وعدے کے اعتبار سے بھی پکا ہوتا ہے، کچا نہیں ہوتا۔ جو عہد لیتا ہے، عہد اٹھاتا ہے تو عہد کو پورا کرتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس عہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھنے والے ہیں کہ بھائی آپ نے عہد اٹھایا تھا، میں قرآن کے خلاف نہیں کروں گا،
میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسوے کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ جب آپ نے یہ عہد کیا پھر ہم اس کے خلاف آپ چلے گئے تو پھر آپ نے کہا کیا؟ آپ تو عہد کے توڑنے والے، آداب کو ملیاں میٹ کرنے والے ہیں۔ اسلام کے بارے میں اس لیے بار بار بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، خلفائے راشدین، بزرگان دین فرماتے کہ اسلام ادب کا مذہب ہے، ادب کا مذہب۔ سرکار دو عالم علیہ السلام سے بڑھ کر اس دنیا کو کون سا آدمی ہے جو ادب سکھا سکتا ہے؟ صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ دنیا کے ہر انسان، وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، کیونکہ آپ ایک خاص قوم کے رسول نبی نہیں ہے، ساری کائنات کے انسانوں کے رسول نبی ہے، تو آپ کی دعوت بھی سارے انسانوں کے لیے۔ آپ کا جو طریقہ ہے وہ بالکل ادب پر ہے۔ ادب میں اللہ کا ادب بھی ہے، بندوں کا ادب بھی ہے، بڑوں کا ادب بھی ہے، قرآن کا ادب بھی ہے، یہاں تک کہ جس اللہ کے گھر میں آپ حاضری دینے جا رہے ہیں اس کا بھی ادب ہے۔ اگر صفیں بھر گئی ہیں، پر ہو گئی ہیں، معمور ہو گئی ہیں مصلیوں سے، تو گردن پھلانگ کر اچک کر نہ آئیں۔ جی یہ مسجد کا ادب ہے، اللہ کے دربار کا ادب ہے۔ کیا کسی ایک بڑے عہدے کے سامنے جب کہ سارے لوگ بھر گئے ایسے ہی آپ گردنیں پھیلا کے جاتے ہیں، یا جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جاتے ہیں؟ جی کسی کا نام ادب۔ یہ بھی ادب ہے کہ جب اللہ کے دربار میں آپ آ رہے ہیں تو آپ بے خیالی سے نہ آئیں بلکہ خیال کے ساتھ آئیں، بے توجہی کے ساتھ نہ آئیں بلکہ اپنی پوری توجہات کو ایک جگہ کر کے آئیں۔ یہ اللہ کے گھر میں آنے کا ادب ہے۔ جب داخل ہونے کا ادب اتنا ہے تو اللہ کے دربار میں بیٹھنے کا ادب کتنا بڑا ہوگا؟ اندازہ لگائیے، غور و فکر کیجیے۔ بار بار آپ کو غور و فکر کے مواقع دیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ لوگوں کی دنیا کو تماشا نہ سمجھو، یہ دنیا کو عبرت کی جگہ ہے، سبق لینے کی جگہ ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں سبق لیتا ہے، لیکن ایک مومن پتے کی حرکت میں بھی سبق لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا سبق کائنات کے ہر ذرے ذرے میں رکھا ہے۔ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ایمان لائے بغیر ہم مومن ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اگر دیکھیں آپ اپنے آپ کو مومن کہیں، لیکن اللہ کے پاس جو رجسٹر ہے مومنوں کا اس میں ہمارا نام نہیں ہو، کیونکہ ہم سرکار دو عالم السلام کو مانتے نہیں، آپ کی سنتوں کو کم سمجھتے ہیں کہ بھائی کیا ضروری ہے یہ، ایسا ہے کیا؟ مکے میں تو ایسا پڑھتے ہیں لوگ نماز، جب مکے میں نماز ہو جا رہی ہے تو کیا جامع مسجد سکندرآباد میں نہیں ہوتی کیا؟ یہ مومنوں کے سوالات نہیں ہوتی، یہ ملحدوں کے سوالات ہیں جن کو ایمان کی ہوا تک نہیں لگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سوال نہیں کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سوال نہیں کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سوال نہیں کیا۔ یہ تو بس حکم کے منتظر رہتے، یا رسول اللہ کیا حکم ہے آپ کا، ہم بجا لائیں گے تو ہماری آخرت اور دنیا سنور جائے۔ یا رسول اللہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ارشاد فرمائیے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے مومنوں کو صحابہ کے ذریعے سے تعلیمات پہنچائی۔ آپ نے ایک بار ارشاد فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، اللہ اکبر۔ دیکھیں سرکار دو عالم کی کیا فرمایا، ادبنی،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ادب سکھایا. کون سکھا رہے ہیں سرکار کو ادب؟ اللہ تعالیٰ. اللہ کیا مقام. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی استاذ نہیں ہے. کوئی آپ کا ٹیچر، کوئی آپ کا معلم، کوئی آپ کا اتالیف، کوئی آپ کا سکھانے والا نہیں ہے. الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے، رحمان کی تعریف وہ ہے، رحمان کی صفت وہ ہے کہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا. جبریل علیہ السلام تو لانے والے تھے. یاد رہے اس موقع پر نکتہ، جبریل علیہ السلام کا کام لانا ہے، سکھانے والا تو اللہ تبارک و تعالی، پڑھانے والا تو اللہ تبارک و تعالی. ادبنی ادب یؤدب فهو تأدیب کے معنی عربی میں کیا آتے ہیں؟ سکھانا، بااخلاق بنانا، باکردار بنانا، سلیقہ بتانا، طریقہ بتانا. جو قوم ایسے پیغمبر سے طریقہ اور سلیقے سیکھے، وہ قوم ہی اگر طریقہ اور سلیقہ ادب بھول جائے تو اس سے گمراہ بڑھ کر دنیا میں کوئی اور نہیں ہوگا. جو دنیا میں لوگوں کو جائز بتانے کے لیے آیا تھا، اگر وہی ناجائز پر عمل کرنے لگے تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا؟ جو لوگوں کو حلال کی نشاندہی کرنے کے لیے آیا تھا، اگر وہی حرام کے جام پہ جام پیتے رہے تو حرام سے بچانے والا کون رہے؟ قربان جائیے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کہ آپ کی نسبت سے، آپ کے طفیل میں، آپ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے امت محمدیہ، تیرا مقام تجھ کو معلوم ہے؟ تو کس منزل پر فائز ہے؟ تیرا درجہ کیا ہے؟ تیرا رتبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اے قرآن والی قوم، اے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی قوم، اے 5 مرتبہ اذان کی آواز پر لبیک کہنے والی قوم، اپنی زندگی میں 1 مرتبہ حج بیت اللہ ادا کرنے والی قوم، تیرا رتبہ یہ ہے کہ دنیا میں ہزاروں سینکڑوں قومیں ہیں، لیکن تجھ کو میں نے سب سے بہتر بنایا، اس لیے کہ تیرے رسول سب سے بہتر، رسول کے صدقے میں تو سب سے بہترین امت ہے. اس سے پہلے یہ بہترین امت کون تھی؟ فضیلت کا تاج کس کے سر پر تھا؟ اچھا کس کو اللہ نے بتایا اور بنایا تھا؟ ایک قوم تھی، وہ بہتر تھی، اب سب سے بدتر ہے. سب سے افضل تھی، اب سب سے ذلیل ہے. سب سے اعلیٰ تھی، اب سب سے ادنا ہے. وہ کون سی قوم ہے؟ وہ قوم ہے بنی اسرائیل. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے قوم بنی اسرائیل، ہم نے تجھ کو ساری قوموں پر فضیلت دی. کیوں فضیلت دی؟ پیغمبروں کے صدقے میں فضیلت، انبیاء کے صدقے میں فضیلت. لیکن اس بہترین قوم کو بدترین قوم کا لقب کیوں ملا؟ اس نے پیغمبروں کو قتل کیا، پیغمبروں کی نافرمانی کی، ناپ تول میں کمی کی، جھوٹ کا بازار گرم کیا، ایک دوسرے کو آپس میں دھوکہ دینے لگے، ایک دوسرے کو لوٹنے لگے، قرضے لے کر واپس نہیں کرنے لگے، حرام کاری کا بازار انہوں نے گرم کیا. اس لیے اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب سے افضل تھے لیکن اب سب سے بدتر ہو. پروردگار وہ سب سے بدتر ہیں تو اب بہتر کون ہے؟
کہا کہ اب اس زمانے میں سب سے بہتر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ تعالی جس کی بہتر ہونے کی گواہی دے، اللہ تعالیٰ جس کو بہتر فرمائے بدتر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی نوازش ہے۔ کیا ہم نے بہتر ہونے کے لیے کوئی درخواست اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تھی کہ اللہ ہم کو بہتر بنا دیے؟ ہم درخواست پیش کرنے کے قابل بھی ہیں؟ ہمارے پاس وہ الفاظ ہیں، وہ جملے ہیں، وہ سیاہی ہے، وہ کاغذ ہے کہ جسے ہم لکھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس دنیا میں سب سے بہتر بنا؟ نہیں۔ آپ کو دیکھ کر اللہ نے بہتر نہیں بنایا، پیغمبر کو دیکھ کر آپ کو بہتر بنایا۔ مطلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ بہترین امت ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ بہترین ہیں، پیغمبر بہترین ہیں تو امت بھی بہترین۔ اب جب امت محمدیہ سب سے بہترین امت ہے تو اس کا کام بھی سب سے بہترین ہونا چاہیے۔ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ پیغمبر۔ جب اعلیٰ ہے تو امتی بھی اعلیٰ ہے، اس کا عمل بھی اعلیٰ ہے، اس کا عقیدہ بھی اعلیٰ ہے، اس کا کردار بھی اعلیٰ ہے، اس کا اخلاق بھی اعلیٰ ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے لوگوں تم کو کیوں پیدا کیا؟ خالی کھاؤ اور چوپایوں کی طرح اپنی زندگی گزار کے چلے جاؤ؟ ایسا تو جنگل کی مخلوقات بھی کر رہی ہے، صبح اٹھتی ہے، اپنے گھونسلے سے نکلتی ہے، اپنی گبی سے نکلتے، اپنے پنجرے سے نکلتے، اپنا رزق جو ہوتا ہے وہ کھا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے گھر کو واپس چلے جاتے۔ لیکن تمہارا معاملہ الگ ہے، تم مخلوقات میں تو ہو لیکن مخلوقات میں اشرف المخلوقات ہو۔ اللہ نے ہم کو اشرف بنایا، اس لیے اشرف بنایا کہ ہمارے رسول اشرف ہے۔ ہم کو اللہ نے افضل بنایا، کیوں کہ ہمارے رسول افضل ہیں، ہماری قرآن افضل ہے، کلمہ سب سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی سنت مبارکہ سب سے افضل، اکرم، اعلیٰ ہے اور بالا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ ادبنی ربی، میرے پروردگار نے مجھے ادب سکھایا۔ پتا چلا کہ دنیا میں کچھ بندے ایسے ہیں جن بندوں کو بندے سکھاتے ہیں، کچھ خاص بندے ایسے ہیں جن کو اللہ سکھاتا ہے۔ اب پیغمبر کو سکھانے کا جو انداز ہوتا ہے، اس کو اسلام کی تاریخ میں ایک خاص ورڈ دیا گیا، لفظ دیا گیا۔ دیکھیے، آدمی خاص ہے، شخصیت خاص ہے تو الفاظ بھی خاص ہے۔ شخصیتوں میں پروٹوکول ہے تو الفاظ میں بھی پروٹوکول ہے اللہ کے پاس۔ اللہ اکبر۔ کیا اللہ کی شان کریمہ قربان جائیے اس پر؟ کہا کہ خاص لوگوں کے ساتھ الفاظ کا بھی پروٹوکول ہے، خبردار ان الفاظ کے سوا دوسرے استعمال نہ کرنا۔ اگر کوئی پروٹوکول کی خلاف ورزی کرتا ہے تو مجرم ہوتا ہے، پکڑ لیا جاتا ہے، قید کر لیا جاتا ہے۔ تو پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے دکھایا؟ اس کا نام ہے وحی۔ اس لیے پیغمبر وہی کہتے ہیں جو وحی آتی ہے، اس وحی سے ہٹ کر کوئی دوسرا اور نہیں کہتی۔ یہ خاص کیفیت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو تعریف فرماتا ہے۔ کوئی عام بندہ اس وحی کے عمل کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کے اندر اتنی گنجائش نہیں، اتنی طاقت اور اتنی قوت نہیں کہ وحی کو سنبھال سکے، وحی کا بول اٹھا سکے۔ کیونکہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وحی کا بول یہ ہوتا ہے، اگر اس وحی کے ذریعے قرآن کی آیتیں نازل کی گئی،
اگر انسان کے بجائے پہاڑ پر بھی نازل کی جاتی تو پہاڑ بھی برداشت نہیں کرتا. پہاڑ کتنا طاقتور ہوتا. کیا کبھی پہاڑ کو مکوں سے توڑا گیا؟ فائٹ سے نہیں توڑا جاتا ہے، پہاڑ کو ڈائنامائٹ سے توڑا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی فائٹ مار کے پہاڑ کو توڑنے جائے، پہاڑ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اللہ تعالیٰ اس میں وہی کیفیات کو کچھ حصہ بیان فرمانے کہ وہی صرف کالی وہی نہیں ہوتی. وہی کی کیفیت کیا ہے؟ وہی کتنی وزنی اور ثقیل ہوتی ہے. اس میں خشیت اللہ کا دخل ہوتا ہے. خشیت اللہ کیا ہے کہ خشیت اللہ کے گرانی کو پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا، وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، پارا پارا ہو جاتا ہے. حالانکہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جو اس کے اندر کچھ لگایا گیا ہو مسالہ. الفاظ ہیں، وہ الفاظ بے جان ضرور ہوتے ہیں لیکن انہی الفاظ کو کوئی خطیب اپنی تقریر میں استعمال کرتا ہے تو بڑی جاندار ہو جاتی ہے تقریر. الفاظ تو بے جان ہیں. جی ادبنی ربی، مجھے میرے پروردگار نے، مجھے میرے اللہ نے ادب سکھایا. کیسا ادب سکھایا؟ بہترین ادب سکھایا. اس سے بہترین ادب کا تصور دنیا میں نہیں ہو سکتا. چاہے وہ ارسطو ہو، سقراط ہو، یا فقراط ہو، یا لقمان ہو، یا کوئی اور ہستی ہو، اس کے پاس ادب کا یہ سبق، ادب کی کتاب نہیں ہے جو کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی. احسن تأدیبی، بہترین ادب، بہترین ادب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اللہ تعالیٰ. اور وہ ادب رحمت کے سائے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کو سکھایا. راز نہیں سکھایا. اگر راز سکھاتے تو کیا معاملہ ہوتا وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. کسے بتایا؟ اپنے ان احباب اور اصحاب کے ذریعے جن کو اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی نوری محفل کے لیے منتخب فرما لیا. امتی تو لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، بے حساب ہیں. ان کا کوئی کیلکولیشن نہیں ہے، گنتی نہیں ہے، کاؤنٹنگ نہیں ہے. لیکن سارے کروڑوں اور اربوں خربوں انسانوں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا کس کے لیے؟ صلی اللہ کی بارگاہ کے لیے رضی اللہ کو منتخب کیا. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا کیونکہ یہ میرے حبیب سے راضی ہوئے، میرے حبیب کی سنت سے راضی ہوئے، میرے حبیب کے عمل سے راضی ہوئے، میرے حبیب کی مجلس سے راضی ہوئے، میرے حبیب کے تکلم سے، تبسم سے، ترحم سے، تنعم سے راضی ہوئے. جو میرے حبیب سے راضی ہوا میں بھی ان سے راضی ہوا. چاہنا تو ہمیں ان کا چاہیے، اور وہ جب چاہیں تو پھر کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ تنزیل کے ذریعے ایک ایک کے ذریعے ایک پیغام دیا. ان میں ایک جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالیٰ، یہ رحمت اللہ علیہ قدس سرہ العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ رحمت و رضوان، یہ سب دعائیہ جملے ہیں. جب کہتے ہیں ایک صاحب کہہ رہے کہ میرے باپ نے فرمایا، لفظ بالکل صحیح ہے لیکن کانوں پر تھوڑا سا گرم گزرتا ہے.
میرے بابا نے فرمایا تھوڑا اچھا لگا ہے، میرے ابا حضور نے فرمایا، دیکھیے بات وہی ہے، لیکن آپ جیسے زبان میں فرق ہے ویسے سننے میں بھی فرق ہوتا جا رہا ہے، سامنے والے کو اس کا اثر ہو رہا ہے۔ میرے ابا حضور قبلہ نے فرمایا، میرے آقائے نعمت نے فرمایا، جن کے وجود باوجود سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں وجود عطا فرمایا، یہ اپنے الفاظ کی تاثیر تو ان جن قل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں صحابی ہیں جن سے بہت زیادہ حدیثیں مروی ہیں، یعنی آپ نے زیادہ حدیثیں روایت کی، حالانکہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، بتایا کیا جاتا ہے، واعظین کیا ارشاد فرماتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت سب سے زیادہ صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل تھی۔ آپ زیادہ خدمت میں رہا کرتے تھے نا، آپ کی زیادہ صحبت و سنگت تھی، اسی لیے آپ کا لقب بھی صدیق ہوا، آپ کا لقب بھی صدیق ہوا، صدیق بھی ہوا، صدیق بھی ہوا۔ لیکن حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ روایت ہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زیادہ سرکار کی صحبت میں رہتے تھے تو پھر آپ سے زیادہ حدیثیں کیوں روایت نہیں ہے؟ یہ سوال حدیث کی کتابوں میں، حدیث کے درسوں میں آتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، پھر اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ حدیثیں روایت ہوتی، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ روایتیں حدیث کی کتابوں میں ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی سرکار کے دربار میں ہوتے تھے، حضرت ابو ہریرہ بھی ہوتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیدار سے ہی فرصت نہیں تھی کہ وہ لکھتے کہاں تھے، دیدار میں گھوم رہتے تھے۔ اس سے بہترین چہرہ کہاں ملے گا؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے محبوب آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کے قدم، وہی کا نور اترتا ہوا چہرہ کہاں دکھے گا؟ یہ رحمت العالمین کا چہرہ کس کو نصیب ہوگا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے سے، دیدار مبارک سے فرصت نہیں تھی، اس لیے آپ سے زیادہ حدیثیں نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ دیکھتے بھی تھے اور آگے پہنچانے کے لیے حدیثیں نوٹ بھی کرتے کہ سرکار جو فرما رہے ہیں اس کا فیض ہم کو بھی لینا ہے، اور آگے جو ہمارے ایمانی بھائی، مسلمان، مومن، عشاقان رسول آنے والے، ان تک بھی یہ امانت پہنچنا ہے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لوگوں تم پر بڑی ذمہ داری ہے، تمہارا کام صرف سننا نہیں بلکہ تمہارا کام پہنچانا بھی۔ کیا فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے؟ الفاظ روایت کے کچھ یوں ہیں، او کما قال فلیبلغ الشاہد الغائب، جو لوگ سن رہے ہیں، مجلس میں ہیں، میرے سامنے ہیں، محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا یہ کام ہے کہ جو بھائی کسی وجہ سے نہیں آئے ہیں ان تک یہ بات پہنچا دینا ہے، تاکہ آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے۔ قربان جائیے، سرکار کی بارگاہ ایسی تھی کہ اس سرکار کی مجلس میں بیٹھنے والا ایک ہی وقت میں ایٹ اے ٹائم شاگرد بھی ہے، استاد بھی ہے۔ جب سن رہا ہے تو وہ شاگرد ہے، اور جب پہنچا رہا ہے تو وہ استاد ہے۔ تو یہ معاملہ سرکار دو عالم
علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے پہنچانے کا کہ ادبنی ربی احسن تعلیم، بہترین ادب مجھے اللہ تبارک و تعالی نے سکھایا. ایسا تو دنیا کا کوئی معلم جو بات کل بھی کہی تھی آج بھی کہی جائے گی اور کل بھی اثر تک کہی جائے. قربانی کا کل پہلا دن افضل تھا، آج بھی گنجائش ہے. کل اثر تک آپ قربانی دے سکتے، کسی وجہ سے آپ کی قربانی رک گئی، کسی وجہ. نئے مسائل پہلے سے بہت سے ہیں، مجھے نئے مسائل بیان کرنے سے کبھی دلچسپی نہیں رہی، اور نہ کسی خطیب اور مقرر کا یہ کام رہا ہے جو نئے نئے مسائل بیان کر کے لوگوں کو پریشان کرے. جیسا کہ شریعت میں حکم ہے کہ عید کے پہلے دن یعنی 10 ذوالحجہ اس کے بعد 11 کی اثر تک قربانی دے سکتے. ایسے ہی اگر عید کی نماز عید کے دن کسی وجہ سے سمجھ لیجیے زبردست بارش ہو رہی ہے، طوفانی بارش، آپ جا نہیں سکتے عیدگاہ کو، تو بتایا گیا، کس نے بتایا؟ شریعت نے بتایا، خطیب نے نہیں بتایا. کیا بتا دیا شریعت؟ کہ اگر اتنی آندھی بارش اور طوفان ہو کہ عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، یہ رمضان کے عید کے لیے نہیں حکم، یہ عید الاضحیٰ کا حکم. اگر پہلے دن عید کی نماز نہ پڑھی جائے تو دوسرے دن پڑھنے کی گنجائش ہے، دوسرے دن آپ پڑھ سکتے کیونکہ آج بھی عید ہے نا. اگر دوسرے دن بھی کسی وجہ سے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بلا آ جائے، عید کی نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے تو تیسرے دن بھی عید کی نماز عید الاضحیٰ کی یعنی بقر عید کی پڑھی جا سکتی ہے. اب اتنی آسانی شریعت میں ہو، اب کسی کو لگے کہ اس کے اندر آسیانہ نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں دین کے اندر آسانیاں ڈھونڈ رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں آسانیوں میں دین ڈھونڈ رہے ہیں. اسی کو الٹا کر دیا. دین پر عمل کرنا ان کا مقصد نہیں ہے. ارے بھائی ایسا کرے تو نہیں چلتا کیا؟ یعنی شریعت کو اپنے طبیعت کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں چلتا کیا؟ عزیزان محترم، یہ مزاج ایک مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے، مومن کا نہیں ہونا چاہیے. کیا مومن کا مزاج ہونا چاہیے؟ مومن کے مزاج میں اطاعت ہو، فرما برداری ہو، سر تسلیم خم کر دینا ہو، رضا ہو. رضا اس کو کہتے ہیں رضا. خودی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ کیا ہے آخر یہ رضا؟ کسی نے پوچھا تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا پسندیدہ ہے، اب ان دونوں کی محبوبیت میں فرق کیا ہے؟ کہا خلیل اللہ وہ ہیں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، حبیب اللہ وہ ہیں جن کی رضا اللہ چاہتا ہے. عزیزان محترم، تو اسلام تسلیم و رضا کا مطلب قبول کرنا، اطاعت کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، کس سے فرمایا تھا؟ دعائیں مانگ مانگ کے، منتیں آرزویں کر کر کے جسے مانگا تھا. ایک بیٹا، اکلوتا بیٹا، اکلوتا جو ہوتا ہے بڑا چہیتا ہوتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ بھی ایک دعائیہ جملہ ہے، پیغمبروں کے ساتھ کہا جاتا ہے. ان پر سلامتی ہو، سلامتی. یہ سلامتی کی بات کر کے خود ہم اپنے اوپر سلامتی نازل کرتے ہیں کہ ہم سلامتی کے ماننے والے ہیں. ہم فساد و فتنہ نہیں چاہتے. وہ اور ہوں گے جو دنگائی ہوں، وہ اور ہیں جن کا مزاج فتنہ پیدا کرنے کا ہو، فتنہ پھیلانے کا ہو. لیکن مومن فی نفسی فتنہ پھیلانے والا نہیں ہوتا، فتنوں کو دبانے والا ہوتا ہے. مومن آگ لگانے والا نہیں ہوتا ہے، مومن تو آگ بجھانے والا ہوتا ہے. مومن کو دھوکہ پسند نہیں ہے.
اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ دھوکہ دیتے ہوئے پھرتا ہے. جی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، ایک باپ اپنا بیٹا، بابا اسماعیل جب حضور مجھے حکم ہو رہا ہے کہ اپنی زندگی میں جو محبوب چیز ہے اسے قربان کر دو. 100 اونٹ قربان کیا لیکن پھر بھی حکم ہو رہا ہے، پھر 100 اونٹ قربان کیا پھر حکم ہو رہا ہے، پھر 100 اونٹ قربان کیا پھر حکم ہو رہا ہے. بابا جان وہ آپ کی زندگی میں جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ میں ہی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سے جانوروں کی قربانی نہیں چاہتے بلکہ میری قربانی چاہتے، کیونکہ آپ مجھے بہت چاہتے ہیں نا. اب وہ باپ جو اپنی اولاد کو بہت چاہتے ہیں، ذرا یہاں دیکھ لیں کہ چاہت کتنی اپنی اولاد سے ہونی چاہیے. آج اولاد کی چاہت میں کیا کیا والدین کر گزرتے ہیں، جائز بھی اور جائز سے پہلے نہ بھی، حلال بھی اور حلال کی اپوزٹ حرام بھی، صحیح بھی غلط بھی. ایک باپ اور ماں اپنی اولاد کے لیے کیا کر رہے ہیں، لیکن یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کیسے فرزندی کا نمونہ پیش فرما رہے ہیں. بابا جان وہ محبوب کوئی اور نہیں ہے، اسے جانوروں کے ریوڑ میں مت ڈھونڈیے، وہ محبوب تو اللہ کا گھر میں ہی ہے. اللہ اکبر. اسی لیے ایک صرف شاعر نہیں، عاشق شاعر جس نے قرآن کو پڑھا تھا، قرآن کو سمجھا تھا، صرف زیارت میں قرآن نہیں کھولا تھا بلکہ ہر روز قرآن کھولتا تھا، وہ ہر روز قرآن پڑھتا تھا، ہر روز قرآن سمجھتا تھا اور اس کو اشعار کی زبان میں ڈھالتا تھا. اس واقعے کو اس نے منظور کیا تو کہا یہ فیضان نظر تھا. مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس نظر میں بھی فیضان ہوتا ہے، نظر میں بھی فیض ہوتا ہے. مطلب نظر اچھی بھی ہوتی ہے، نظر بری بھی ہوتی ہے. بری اچھی نظر لگانے والے بھی ہیں. اچھی نظر لگتی ہے تو قسمت بدل جاتی ہے، اگر بری نظر پڑتی ہے تو قسمت بگڑ جاتی ہے. اچھے آدمی کی اچھی نظر ہوگی، برے آدمی کی بری نظر ہوگی. جی تو نظر میں بھی بڑا فرق ہے. تو یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. اب اسکول میں کوئی کرامت ہوتی ہے کیا؟ اسکول میں کوئی بزرگ ہوتے ہیں کیا؟ اسکول میں کرامتیں سکھائی جاتی ہیں، اسکول میں کرامت دکھائی جاتی ہے. کہا کہ ایسا مدرسہ ڈھونڈو جہاں کے اساتذہ کرامتیں بتانے والے ہو، صاحب کرامت ہو، صاحب اعجاز ہو، صاحب تلاوت ہو، صاحب قرات ہو، صاحب تقوی ہو، صاحب فتویٰ ہو، صاحب اخلاق ہو، صاحب کردار ہو. اور آج کا بیٹا تو اپنی باپ کے اوپر چھری چاقو اور موقع مل جائے تو بندوق بھی اٹھانے کے لیے تیار. زمین کے چند ٹکڑوں کے لیے، دنیا کے چند سکوں کے لیے آج کی اولاد اپنے باپ کا خون کرنے میں تیار ہے. میڈیا میں آ رہا ہے ایک 70-75 سالہ بزرگ فٹ پاتھ پہ زندگی گزار رہا ہے. کہا کہ کیوں آپ مکان سے فٹ پاتھ پر آ گئے، کیا گھر میں جگہ نہیں ہے؟ کہا گھر میں جگہ ہے تو پھر فٹ پاتھ پر کیوں آئے؟ کہا میرے بیٹوں کے لیے گھر میں جگہ ہے، جس باپ نے پیدا کیا اس باپ کے لیے گھر میں جگہ نہیں، اس لیے فٹ پاتھ نہیں. یہ قصہ دل لگی کے لیے سبق ہے، سمجھے تو آدمی کے لیے. 8 بیٹے اس آدمی کے ہیں لیکن ایک بیٹے میں بھی اتنا ظرف اور اتنی حیا اور اتنی شرم نہیں کہ زندگی بھر مصیبتیں اٹھا اٹھا کے آج کو پالا پوسا کھلایا پڑھایا بڑھایا. اس لیے پڑھایا قابل ہوا کہ گھر سے باپ کو باہر نکال. جب قابل ہو جائے، جب کمپنی کھل جائے، جب شو روم کھل جائے، جب پیسے والے ہو جائے، جب بیلنس ان کے پاس آ جائے تو کیا کرے؟ اب ان کا کام ہی جس باپ نے اس قابل بنایا اسی گھر سے باہر نکالو.
یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب بلندی؟ وہ عاشق شاعر بولتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کون سے کالج میں ایڈمیشن لیا تھا؟ کس معلم اخلاق نے ان کو پڑھایا تھا؟ کون سی یونیورسٹی کی ڈگری ان کے پاس تھی؟ کون سا ڈپلوما انہوں نے لیا تھا؟ آخر کس استاد کے سامنے انہوں نے دانوے قلم سے کیا تھا؟ عزیزان محترم، وہ اخلاق کی یونیورسٹی تھی، اخلاق کا اسکول تھا، اخلاق کی کتاب تھی، اخلاق کا سبق تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا تھا، اور وہاں انہوں نے ادب سے کام لیا۔ کہا ابا حضور آپ کاٹنے کے لیے تیار ہو جائیں، میں کٹنے کے لیے تیار ہوں۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، آسمان دیکھ رہا ہے، زمین دیکھ رہی ہے۔ کہا کہ بابا جان اب حضرت بیٹا باپ کو مشورہ دے رہا ہے، کتنا خوش نصیب بیٹا ہے، کتنا اطاعت گزار بیٹا ہے، کتنا دنیا کی تاریخ خوش نصیب بیٹا ہے۔ بابا جان آپ جب مجھے ذبح کریں گے نا تو چت مت لائیے، چت مت لائیے، کب اونگا لٹائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ بابا آخر کیوں ایسا؟ کہ بابا جان اگر آپ چت لٹا کر مجھے ذبح کریں گے تو میرا چہرہ آ جائے گا اور آپ کو رحم آ جائے گا۔ اللہ، رحم آ کر کہیں قربانی کے اندر خلل نہ پڑ جائے، اس لیے آپ مجھے اوندھا لٹا دیے تاکہ میرا چہرہ آپ کے آنکھوں کے سامنے نہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا، ہاتھوں میں مان لیا۔ کہا بابا جان قربانی سے پہلے ایسا کیجیے میرے ہاتھ میں مان دیجیے، اس لیے کہ بابا جان جب آپ چھری چلائیں گے اور جب چھری چلے گی میں تڑپوں گا تو میرا تڑپنا آپ کو دیکھا نہیں جائے، لہذا ہاتھوں کو بھی مان دیجیے۔ اللہ، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ صرف سنانے کے لیے نہیں ہے، صرف یہ لیکچر کے لیے نہیں ہے، یہ آج کے بچوں کے لیے، آج کی نسل کے لیے، آج کے پوتوں کے لیے، آج کے بیٹوں کے لیے، آج کے نوازے نوازوں کے لیے ایک سبق ہے کہ ایک بیٹے کو اپنے باپ کی کتنی اطاعت فرما برداری کرنی چاہیے۔ جو بیٹا اپنی باپ کی نہیں سنتا ہے وہ اپنے اللہ کی کیا سنے گا؟ بیٹے اپنے باپوں کی نہیں سن رہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی نہیں سن رہا ہے، ان کی بھی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے کما رہے ہیں لیکن اس کے اندر کوئی برکت نہیں ہو رہی ہے، اس کے اندر کوئی اخلاقیت نہیں آ رہی ہے، اس کے اندر کوئی فیضان نہیں آ رہا ہے۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے پھر ایک بار ہم کو عید الاضحیٰ، اضحیٰ اضحیۃ کی جمع ہے یعنی قربانی، یعنی یہ قربانیوں کی عید ہے، اس لیے اس کا نام عید الاضحیٰ ہے۔ اس کا ایک اور نام عید الضحیٰ بھی ہے، ضحیٰ کہتے ہیں چاش کے وقت کو جبکہ سورج نکلتا ہے، چونکہ اس کی نماز جلدی پڑھی جاتی ہے سورج نکلتے وقت، اس لیے اس کو عید الضحیٰ کہا جاتا ہے۔ اب بقرعید ہے، بقرعید ہے، یہ ہم اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے کہہ لیتے ہیں، اس کا نام تو عید الاضحیٰ ہے قربانیوں کی۔ اب وہ جانور چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر چھوٹا ہو تو ایک لینا ہے ایک باپ کی طرف سے، اگر بیٹا بھی کماتا ہے اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، دولت ہے، ابا دینے نہ ہو جاتی تو پھر نماز بھی کہیں کو پڑھتے، ابا کو بولنا بابا ہماری نماز حافظ پڑھ لیجیے۔ قربانی کا حکم الگ ہے، زکوٰۃ کا حکم الگ ہے، نماز کا حکم الگ ہے۔ اب بیٹا لاکھوں کروڑ میں کما رہا ہے، ابا دے رہے نا زکوٰۃ میں نہیں دیتا، تو بیٹا بولے ابا میری طرف سے آپ ہی دے دو، ایسا ہو سکتا کیا؟ نماز بیٹے کی الگ ہے، باپ کی الگ ہے، روزہ باپ کا الگ ہے، بیٹے کا الگ، حج باپ کا الگ ہے، بیٹے کا الگ ہے، ایسے قربانی بھی باپ کی الگ ہے، بیٹے کی بھی الگ ہے۔ جیسے دونوں کی بیویاں بھی الگ الگ ہیں، اگر نچلی سطح پر آ کر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو مرحومین کی طرف سے بھی اگر آپ دینا چاہتے ہیں اہل سنت، وہ جماعت کو جو ماننے والے مسلمان خوش نصیب ہیں ان کے پاس یہ عمل بالکل ہو سکتا ہے
دینا ہمارا کام ہے، پہنچانا اللہ کا کام ہے، ہم پہنچانے والے نہیں، وہ اللہ کا کام۔ اللہ کا کام اپنے ذمے مت لیجیے اور غلط فتوے خدا کے لیے مت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ بہرا ہماری قربانیوں کو قبول فرما، اور اس کا جو بنیادی سبق ہے اطاعت اور فرما برداری، وہ ہم کو سیکھنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ جتنے ہمارے حاجی بھائی بہنیں بچے نوجوان ضعیف حضرات وہاں گئے ہیں، اللہ پاک ان کے حج بیت اللہ کو، ان کی زیارت امت خضرا کو قبول فرمائے، اور جو وہاں شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی بھی بال بال کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔